حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، تو اس نے سوال کیا کہ روئے زمین پر کون سب سے بڑا عالم ہے؟ تو اس کو بتایا گیا ایک عیسائی کے بارے میں جو کہ عیسائیوں کے درمیان تارک الدنیا عبادت گزار تھا، اس کا بتایا گیا۔ تو وہ شخص اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کا بھی قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے 100 قتل کر دی۔ کتنے؟ 100 قتل کر دی۔ اب پھر اس نے سوال کیا کہ اس روئے زمین پر کون سب سے بڑا عالم ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر چلا جا، وہ سب سے بڑا عالم ہے، امید ہے کہ تو اس کے پاس جائے گا، اپنا مسئلہ بتائے گا تو وہ تیرا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو وہ شخص اٹھا اور اس عالم دین کی بارگاہ میں پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ توبہ کی قبولیت میں کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ فلاں جگہ پر آپ چلے جائیں اور وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، تم بھی ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جانا، اللہ سے توبہ کر لینا، پھر اس زمین کی طرف، اس برائی کی طرف جو فعل تم نے کیا ہے اس کی طرف کبھی بھی نہ پلٹنا، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اب یہ شخص جو ہے اس کے بتائے ہوئے راستے پر جب چلا، ان عبادت گزار بندوں کے پاس جا رہا تھا جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے پاس جب چلا تو راستے میں ابھی پہنچ ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، موت واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے عذاب کے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم لے کر کے جائیں گے، اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اور سنو، جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد توبہ کا ارادہ کیا تھا اور یہ سچے دل سے آ رہا تھا، تو اس کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ یہ جس طرف جا رہا تھا اور جہاں سے آ رہا تھا، تو اب دونوں طرف کی زمین کو جو ہے ناپ لینا چاہیے کہ جس زمین کے قریب ہوگا، یعنی جہاں سے چلا تھا اگر اس کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر جس طرف جا رہا تھا اس زمین کے قریب ہے تو پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو زمین ناپی گئی۔ جب زمین ناپی تو یہ اس طرف تھا جس طرف اس کو جانا تھا، جس طرف اللہ کے پیارے بندوں کے پاس جانا تھا یہ اس طرف زیادہ قریب تھا۔ تو پھر رحمت کے فرشتوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد اس کو لے گئے۔ اللہ اکبر۔ بیان کیا ہے کہ جب اس پر موت واقع ہوئی تھی تو اس نے اپنا سینہ اس جانب کر لیا تھا جس جانب اس کو جانا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ان کا خود شفاعت کرنا تو بہت دور کی بات رہی، بہت بڑی بات رہی، اگر 100 آدمیوں کا قاتل ان کی بستی کا رخ بھی کرتا ہے، اب اللہ کے محبوب بندوں کی بستی کا رخ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ابھی تو یہ بندہ ان کے پاس پہنچا بھی نہیں تھا تو اللہ نے ان کی طرف رخ کرنے سے اس کی بخشش فرما دی، اور جب وہ لوگ اس کے لیے، اس کی شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو اس کی شفاعت کا عالم کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا، ان سے نسبت رکھنا، یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور وہی شخص کامیاب بھی ہے جو اللہ کے بندوں سے بغض رکھتا ہے۔ کسی بھی محبوب بندے سے اگر بغض رکھتا ہے
تو پھر وہ اللہ کے قہر و عذاب کا منتظر رہے کہ اللہ اس پر اپنا عذاب نازل کرے گا. اور جو ان سے نسبت رکھتا ہے وہ ممتاز بن جاتا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اللہ نے اصحاب صحف کے کتے کے بیٹھنے کے اسٹائل کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے پیارے بندوں سے نسبت رکھتا ہے وہ اتنا قابل ذکر ہو جاتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں آ جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے پیارے بندوں سے محبت رکھو, ان سے نسبت رکھو اور ان سے عقیدت رکھو. ان کے ذریعے اللہ ہم کو جو ہے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے, کیونکہ یہ نیک بندے